السلام علیکم۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ یہ واقعہ صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3861 بروایت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، سیرت ابن ہشام جلد اول اور ابن عبد البر کی کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کی جلد چہارم میں بھی مذکور ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو جب علم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ نبوت فرمایا ہے، وہ چونکہ مکہ مدینہ دونوں شہروں سے دور رہتے تھے، لہذا انہوں نے تحقیق کے لیے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جن صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اور جو بھی سنیں ان سے خود پوچھیں، خود معلومات حاصل کریں اور آ کے مجھے بتائیں۔ تو وہ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی اور شاگرد اختیار اسلام قبول کیا۔ بعض روایت میں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی اور پھر آ کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری پوری تشفی نہیں ہوئی ہے، لہذا میں خود جاتا ہوں۔ آپ خود گئے تو لیکن اب چونکہ آپ مسجد الحرام میں پہنچے تو آپ کسی کو جانتے نہیں تھے مکہ مکرمہ میں، آپ پہلی دفعہ مکہ مکرمہ میں وارد ہوئے تھے، لہذا آپ کسی کو نہیں جانتے تھے، لہذا آپ کو یہ پوچھنا بھی عجیب لگتا تھا کہ کیسے پوچھوں جن صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ کہاں رہتے ہیں، تو لہذا وہ مسجد الحرام میں ہی ٹھہر گئے۔ اتفاق ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ وہاں سے گزرے اور انہوں نے مسافر خیال کر کے فرمایا کہ آپ میرے گھر چلیے، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ان کے گھر تشریف لے گئے اور پھر صبح مسجد الحرام میں آ گئے۔ 3 دن لگاتار یہی ہوا۔ چوتھے دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آخر پوچھ ہی لیا کہ جناب آپ کو کام کیا ہے، کس غرض سے آپ مکہ آئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ پورا پہلے وعدہ کیجئے کہ آپ میری اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں گے۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ بالکل میں رہنمائی کروں گا آپ کی، آپ بتائیے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے سارا معاملہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گوش گزار کیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور میں ان صاحب کی تلاش میں آیا ہوں۔ فرمایا آپ بالکل صحیح جگہ آئے ہیں، تو آپ ایک کام کیجئے، آپ میرے ساتھ چلیے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا میرے ساتھ چلیے، اگر مجھے کوئی ایسا شخص نظر آیا یا کوئی ایسی بات نظر آئی جس سے آپ کے لیے خطرہ محسوس کیا تو میں دیوار کے ساتھ لگ جاؤں گا، جیسے میں جوتا اپنا پہن رہا ہوں، یہ جوتا میرا نکل گیا ہے میں اس کو دوبارہ ٹھیک کر رہا ہوں، آپ لیکن چلتے رہیں، آپ رکیں نہیں، اور پھر جب میں دوبارہ چلنے لگوں تو آپ میرے پیچھے ہو لیں۔ اس طرح اگر کوئی خطرہ ہے بھی کسی خطرناک شخص سے، وہ شخص اس کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہم ساتھ چل رہے ہیں۔ تو اسی طرح کرتے کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وارد ہوئے، پہنچے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود اسلام کے بارے میں سن کے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر ابھی آپ نام لے کے فرمایا کہ ابھی آپ چاہیے اپنے وطن، اور جب ہمارے غلبے کی خبر پہنچے تو آئیں، تو اب آپ آئیے گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی حضور میں پہلے اعلان نہ کر دوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں؟ تو آپ نے مسجد الحرام میں جا کے ببانگ دہل اعلان فرمایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو کفار مکہ نے ہجوم کیا اور آپ پر ٹوٹ پڑے، تو حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فوراً آپ کے اوپر چھا گئے اور آپ کو بچا لیا، اور پھر قریش کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری جو یہ غفار کے قبیلے سے ہیں، اور تمہیں نہیں معلوم کہ جو تم شام کی طرف جاتے ہو اس کا راستہ غفار کے قبیلے سے ہے؟ 3 دفعہ ایسا ہوا کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اسلام کا اعلان فرمایا، اور 3 دفعہ لوگوں نے انہیں بری طرح مارا حتیٰ کہ آپ زمین پر گر پڑے، اور سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے 3 دفعہ آپ کے اوپر تقریباً لیٹ کر آپ کو بچایا۔ یہ مختصر واقعہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا۔ اللہ حافظ۔